شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ورلڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عابر بلوچ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک آفیشیل پیج۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ آج ہم آپ کو کستوری کے بارے میں بہت ہی حیرت انگیز معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا۔ سونے سے بھی مہنگی خوشبو کے حصول کی خواہش جو پاکستان میں کستوری ہرن کو معدومیت کا شکار کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اپنا ذریعہ معاش ہی کستوری ہرن کو مار کر اس کی کستوری کو حاصل کرنے کو بنا لیا ہے۔ کستوری سونے سے بھی مہنگی فروخت ہوتی ہے کیونکہ یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبوئیں یعنی کہ پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے۔ انڈیا کے ماہر تحقیق دان ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کے مطابق کستوری ہرن کا غیر قانونی شکار ہمالیہ کے تمام ممالک میں ہے کیونکہ کستوری ہرن انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمالیہ ممالک جن میں پاکستان، انڈیا، چین، بھوٹان، نیپال شامل ہیں۔ ماہرین نے اپنے ایک بین الاقوامی رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غیر قانونی شکار کے ساتھ 2050 سے 2070 تک ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے سبب کستوری ہرن کی امواج گائیں معدومی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ پاکستان سے اس رپورٹ میں شریک ماہر ڈاکٹر نعیم امان کا کہنا تھا کہ انتہائی قیمتی کستوری ہرن کو صرف غیر قانونی شکار ہی سے خطرات لاحق نہیں ہیں بلکہ موسمی اور ماحولیاتی تبدیل سے بھی خطرہ ہے۔ تاہم سب سے بڑا خطرہ اس کا شکار اور کستوری کا غیر قانونی کاروبار ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کستوری ہرن کے غیر قانونی شکار، ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے خطرات پر بات کریں، یہ جانتے ہیں کہ کستوری ہرن کیا ہے، اس سے حاصل ہونے والی کستوری اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے۔ ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کے مطابق کستوری صرف جوان نر کستوری ہرن میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق کستوری ہرن سے خوشبو حاصل کرنے کے ہمالیہ کے ممالک میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ یہ سب طریقے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسے ہی ہیں اور عموماً کستوری حاصل کرنے کے لیے ہرن کو مارا جاتا ہے۔ قمر زمان کے مطابق کستوری کی خوشبو کستوری ہرن کے ناف کے ساتھ منسلک جھلی یا پھر پھلی میں ہوتی ہے۔ نر کستوری ہرن میں کستوری اور اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ اس وقت اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اس خوشبو کا مقصد میلاد کے لیے دلچسپی رکھنے والی مادہ ہرن کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ قمر زمان کے مطابق کستوری ایک باریک جھلی میں ہوتا ہے اور جب اسے حاصل کرنے کے غرض سے ہرن کا شکار کیا جاتا ہے تو ماہر شکاری انتہائی تیزی سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے اور چاقو سے جلد کو کاٹتا ہے۔ یہ نیم خشک دانے دار صفوف ہوتا ہے۔ اس کو نکالنے کے بعد اس میں موجود نمی کو خشک کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاول میں رکھ دیا جاتا ہے۔ چاول اس کی نمی کو خشک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آگ کے قریب اور دھوپ پر بھی خشک کرتے ہیں۔ قمر زمان کا کہنا تھا کہ ہرن میں پائے جانے والا کستوری مختلف علاقوں اور ہرن کی عمر کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ عموماً آدھا تولہ سے لے کر 4 تولہ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی اور مہنگا ہے کہ میرے مشاہدے میں ہے کہ لوگ سارا سال ایک ہرن کے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ اس سے کستوری حاصل کر کے پورا سال بے فکر انداز میں گزارتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کستوری کتنی مہنگی ہے۔ کستوری سے تیار کردہ خوشبو یا پرفیوم یورپ اور عرب ممالک میں انتہائی مقبول ہے۔ ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیرس گئے تو وہاں پر ایک شخص نے انہیں 70 سال پرانی کستوری دکھائی۔ 70 سال بعد بھی اس کی خوشبو بحال تھی۔ ایسی خوشبو تھی جو مسحور کر دیتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس شخص نے غالباً اس کستوری کو اپنے گھر میں خوشبو کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کئی سال پہلے جو قیمت بتائی وہ اس وقت کی لحاظ سے انتہائی زیادہ تھی۔ کستوری ہرن ہزاروں سال سے غیر قانونی شکار کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ کستوری ہرن کو 5-6 ہزار سال سے غیر قانونی طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ اس کا شکار صرف خوشبو کے لیے ہی نہیں بلکہ مذہبی رسومات، مندروں، مقامی طریقہ علاج اور جنسی کشتوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ انڈیا میں 70 کی دہائی میں جب قانون سازی کے ذریعے کستوری ہرن کے اعضاء کے خرید و فروخت اور شکار پر پابندی عائد کی گئی تو اس وقت اس کی خرید و فروخت میں ملوث لوگ سفارش کرواتے تھے کہ انہیں صرف ایک مرتبہ ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ڈاکٹر ایم رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں مذہبی حلقوں کی جانب سے بھی مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمالیہ خطے کے ممالک میں اس کا بے دریغ شکار کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے ماضی میں شکاری کتے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کہتے ہیں کہ یورپ اور عرب ممالک میں کستوری کی خوشبو استعمال ہوتی ہے مگر اس کی انڈیا، چین، نیپال اور دیگر ممالک میں مقامی مارکیٹ بھی ہے۔ قمر زمان کے مطابق وہ لوگ جو مال مویشی لے کر اوپر کے علاقوں میں جاتے ہیں اب ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے۔ وہ بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہیں جب موقع ملتا ہے تو اسلحے سے نر کستوری ہرن کو مار کر اس کی کستوری نکال لیتے ہیں۔ قمر زمان کہتے ہیں کہ کستوری ہرن کے سینگ نہیں ہوتے اور شکار کی صورت میں یہ اپنا زیادہ دفاع نہیں کر پاتے۔ یہ عموماً صبح اور شام کے اوقات میں جب زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا اس وقت کھانے پینے کو باہر نکلتے ہیں۔ قمر زمان کہتے ہیں کہ پاکستان کے جن علاقوں میں چند سال پہلے تک کستوری ہرن پایا جاتا تھا وہاں اب ان کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر پارس بکرم سنگھ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ برسوں میں کستوری ہرن کی تعداد بہت کم ہوئی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی کم ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اس کی اصل تعداد کا کبھی بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں ایسی کوئی سروے ممکن ہی نہیں ہو سکا جس سے ان کی تعداد کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ تعداد کی کمی کا تعلق کسی ایک ملک یا علاقے سے نہیں، یہ صورتحال پورے ہمالیہ میں ہے۔ ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ ابھی اس بات سے متفق ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنٹرول لائن کے علاقوں میں
شاید کستوری ہرن کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے کچھ محفوظ قرار دیے گئے پارکوں میں اس کی تعداد موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنٹرول لائن کے علاقوں میں کستوری ہرن کی موجودگی کی وجہ ان علاقوں میں انسانی مداخلت کا نہ ہونا۔ قمر زمان کی بھی رائے ہے کہ آدی نیلم کے وہ علاقے جو کنٹرول لائن کے قریب واقع ہیں وہاں پر ان کا اب بھی مناسب تعداد موجود ہے۔ ڈاکٹر ایم اے رنجیت سنگھ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک کستوری کی مانگ رہے گی اس وقت تک اس کا شکار پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہے گا۔ محمد یوسف قریشی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں محکمہ وائلڈ لائف کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں تو کستوری ہرن کا بہت زیادہ شکار تھا، اب اس میں کچھ کمی آئی ہے اور اس کی وجہ چین میں کستوری ہرن کی فارمنگ ہے۔ محمد یوسف قریشی کہتے ہیں کہ چین نے ہمیں کستوری ہرن کی فارمنگ کا دورہ کروانے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے ہمیں پورا فارم نہیں دکھایا اور اس کے متعلق ہمیں مکمل معلومات بھی نہیں دی تھی۔ محمد یوسف قریشی کہتے ہیں لگتا ہے کہ چین فارمنگ سے دنیا کو سستی کستوری فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس وجہ سے شکار کی ہوئی کستوری کی مانگ کچھ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ علاقوں جہاں پر کستوری ہرن کی آماج گاہیں موجود ہیں وہاں پر کافی عرصے بعد انہیں دوبارہ دیکھا گیا ہے جو خوش آئند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین میں فارمنگ سے کستوری حاصل کرنے کے لیے کستوری ہرن کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ جس ہرن سے کستوری حاصل کی جاتی ہے اس میں یہ دوبارہ کچھ عرصے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد یوسف قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کستوری ہرن کی فارمنگ کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شروع کرنے کی کوشش کی تھی، وسائل کی کمی کے باعث وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ قمر زمان کا کہنا تھا اگر فارمنگ کو مسئلے کے حل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو فارمنگ کے لیے ان کی آماج گاہیں جیسے مقامات بنانا ہوں گے۔ کستوری ہرن ایک شرمیلا جانور ہے۔ وہ تنہائی پسند ہونے کے علاوہ دوڑنا پسند کرتا ہے۔ وہ خود کو مخصوص قسم کے درختوں میں چھپاتا ہے۔ اونچائی پر رہنا اسے پسند ہے۔ اگر فارمنگ کرنا ہے تو یہ سب کچھ مہیا کرنا ہوگا ورنہ اس کے بغیر ایک جاندار کو قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو کستوری ہرن کے حوالے سے۔ اپنی میزبان ابو بلوچ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ کوئی سوال ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا رکھیں خیال، اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔